الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله. قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحكيم: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. اے مسلمانوں، ہم تم پر واقعات بیان کرتے ہیں، تاریخ بیان کرتے ہیں، تم اس تاریخ سے جڑے رہو، تمہیں اپنی تاریخ کا علم رہے۔ قرآن کریم کا یہ انداز ہے کہ قرآن کریم جہاں پر عبادات کا تذکرہ کرتا ہے، عبادات کا حکم دیتا ہے، جہاں پر معاملات قرآن کریم سلجھاتا ہے، جہاں پر قرآن کریم مسلمانوں کی باہمی تعلق کے حوالے سے تربیت کرتا ہے، وہیں پر قرآن کریم کا ایک بہت بڑا حصہ تاریخ کے واقعات پر مشتمل ہے۔ یہ سورۃ یوسف، اس سورہ کریمہ میں اکثر گفتگو ہی تاریخ کے حوالے سے کی گئی۔ اسی طریقے سے مکی صورتوں کو جتنا بھی دیکھا جائے، تمام صورتوں میں اکثر طور پر تاریخ بیان کی گئی۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے کہ مسلمان اپنی تاریخ سے جڑے رہیں، مسلمانوں کو اپنی تاریخ کے بارے میں علم رہے۔ جب تک مسلمانوں کو اپنی تاریخ کا علم رہے گا، مسلمان تاریخ سے جڑے رہیں گے، اس وقت تک مسلمان ایک بیدار قوم رہیں گے، اس وقت تک مسلمان ایک باشعور قوم رہیں گے۔ اسی تاریخ کے حوالے سے آج میں آپ کے سامنے ایک گزارش رکھنا چاہتا ہوں کہ آج یہ جس وجہ سے یہ محفل سجائی گئی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دو محترم نوجوان بھائیوں کو اللہ رب العزت نے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے۔ اولاد ملنے کے بعد سب سے اہم مسئلہ اس کی تربیت کا ہوتا ہے۔ تو ہماری تربیت میں جہاں اور بہت ساری کوتاہیاں ہیں، جہاں اور بہت ساری کمیاں ہیں، ان کمیوں میں سے ایک کمی یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو اپنی تاریخ سے روشناس نہیں کرواتے، ہم اپنی اولاد کو مسلمانوں کی تاریخ نہیں بتلاتے۔ آج میں اسی حوالے سے چند ایک معروضات آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ چونکہ مارچ کا مہینہ چل رہا ہے، مارچ کا مہینہ مسلمانوں کے لیے، اہل پاکستان کے لیے، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک اہم ترین تاریخ ساز مہینہ ہے، بالخصوص اس حوالے سے کہ مارچ کے مہینے میں اس پاکستان کی قرارداد کو پیش کیا گیا، دو قومی نظریے کو اجاگر کیا گیا اور پاکستان کی قرارداد پڑھی گئی فضل حق رحمہ اللہ کی زبان سے، جس کو محمد علی جناح رحمہ اللہ نے تیار کیا۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے اس کی فکر دی اور فرمایا: اے امت کے لوگوں، اے مسلمانوں، اے ہندوستان میں بسنے والوں، رب العالمین نے قرآن کریم میں آج سے 1450 برس قبل یہ فرما دیا تھا: قل یا ایھا الکافرون، پیارے نبی تیرے پاس سٹیٹ نہیں ہے، تیرے پاس ملک نہیں ہے، تیرے پاس حکومت نہیں ہے، سلطنت نہیں ہے، اس کے باوجود قل فرما دیجئے یا ایھا الکافرون، اوے کافروں۔ کیسا خطاب ہے رب کا؟ خطاب، پیارے نبی تیرے پاس سٹیٹ نہیں ہے، تیرے پاس حکومت نہیں ہے، سلطہ نہیں ہے، لیکن انداز خطاب کیا ہے؟ قل یا ایھا الکافرون، اے سونے نبی کہہ دے: اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میرا تمہارا جینا ایک جیسا نہیں، میرا تمہارا عبادت کرنا ایک جیسا نہیں، میرا تمہارا رہنا ایک جیسا نہیں، میرا تمہارا لباس کا انداز ایک جیسا نہیں۔ بے شک تم میں الحاج ابو جہل موجود ہے، اپنی داڑھی کے ساتھ بیت اللہ کی صفائی کرنے والا موجود ہے، لیکن میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس وجہ سے کہ اس کا دین الگ ہے، میرا دین الگ ہے۔ مسلمانوں، اللہ رب العالمین نے مکہ مکرمہ میں جب نبی کے پاس کچھ نہیں تھا، چند ایک نوجوانوں کے علاوہ، اس وقت نبی کو یہ درس دیا تھا،
اس وقت یہ نبی کو حکم دیا تھا، اے پیارے نبی انہاں نال رہنا تے ایویں رہنا، لا اعبد ما تعبدون، سیدھا سیدھا یہ فیصلہ ہونا چاہیے تیرا ان ظالموں کے ساتھ، تیرا ان کھلنڈروں کے ساتھ کہ میں تہاڈے ارگا نہیں، تسی میرے ارگے نہیں، سیدھا سیدھا یہ فیصلہ۔ آج سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ میرے نوجوان کو اپنی اس تاریخ کا علم ہی نہیں، ہمارا جوان اس بات کو جانتا ہی نہیں ہے کہ یہ دو قومی نظریہ چیز کیا ہے، کس وجہ سے رب نے فرعون کو غرق کیا تھا بحر کلثم میں اور موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی تھی۔ کیا وجہ تھی کہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کے سامنے اس کے بیٹے کو ڈبو کر نوح علیہ السلام کو بچایا تھا کشتی میں؟ یہی بنیاد تھی دو قومی نظریہ۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے یہی اعلان کیا تھا کہ میرا ٹاڈا، میرا اور دین اسلام کا اور دین کفر کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ جی محترم بھائیوں، عرض کر رہا تھا، آپ کے سامنے گزارش رکھ رہا تھا، اللہ کے لیے اپنی اولادوں کو، اپنے بچوں کو اس تاریخ سے روشناس کروائیے کہ ہم نے یہ ملک لیا کیوں تھا، کیوں میرے آبا نے اس کے لیے قربانیاں پیش کی تھی۔ میں یقین سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اہل مجلس میں ہم میں سے شاید ہی کوئی ایسا بچہ ہو جس کے آبا میں سے، جس کے اجداد میں سے کسی نے اس ملک کے لیے قربانی نہ دی ہو، کسی نے اپنی بچیوں کو ذبح کروایا، کسی نے اپنے سینوں کو کٹوایا۔ اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے ایک مقصد تھا، لا اعبد ما تعبدون، اور ہندوؤں اسی ٹاڈے ارگے نہیں۔ لیکن آج افسوس کی بات یہ ہے کہ میرا چھوٹا بچہ اپنے گھر میں جب ٹیلی ویژن چلاتا ہے، سارا دن مائیں اپنے بچوں سے تنگ آ کر اپنے بچوں کو سارا دن ٹیلی ویژن دیکھنے کے لیے بٹھاتی ہیں، اور اس ٹیلی ویژن میں چلنے والے کارٹون، اس ٹیلی ویژن میں چلنے والی خبریں، اس سے کیا نشر ہوتا ہے، کیا تربیت لیتا ہے میرا بچہ، اس سے کیا سیکھتا ہے، اس سے کیا یہی دین ہے؟ کیا اسی لیے دین اسلام، کیا اسی لیے پاکستان کو حاصل کیا گیا تھا؟ اور مارچ کا مہینہ تجھے اور مجھے یہ واسطہ دیتا ہے، تو تیرے اور میرے سامنے ہاتھ جوڑتا ہے، اللہ اعبد ما تعبدون کی آیت کو یاد رکھ۔ دیکھ کس وجہ سے محمد علی جناح نے رحمہ اللہ نے لاکھوں نوجوان شہید کروائے، کس وجہ سے 90,000 سے زائد بہنوں کی عصمتیں لٹی۔ اور مسلمانوں، اتنی بڑی قربانی دنیا کی تاریخ میں، رب کے گھر میں کھڑا ہو کر کہتا ہوں، کسی ملک کو حاصل کرنے کے لیے اتنی بڑی قربانی نہیں دی گئی جتنی بڑی قربانی اس پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے دی گئی تھی۔ کیا ہم نے پاکستان کی یہ قدر کی ہے؟ ہم نے اپنے آبا کی قربانیوں کو خود اپنے پاؤں کے تلے روندا ہے۔ ہم رونا تو یہ روتے ہیں، حکمران ایسے، حکمران ایسے، حکمران ایسے۔ اور محترم بھائی، تو اپنی ذات کا حکمران ہے، اپنی اولاد کا حکمران ہے، اپنے گھر والوں کا حکمران ہے۔ تو دیکھ تیرا طریقہ کیسا ہے، تیرا رویہ کیسا ہے اس ملک کے ساتھ۔ تو نے دو قومی نظریے کا کیا پاس رکھا؟ جب تیری اولاد کی لباس، تیری اولاد کی گفتار، تیری اولاد کی چال چلن ہندو جیسی، کافر جیسی، یہود جیسی، تو پھر کیا دو قومی نظریہ؟ کیا تیرا شکوہ حکمرانوں سے؟ اپنے آپ کو درست کر۔ آپ سے یہی التماس کروں گا، اس بڑی محفل میں آپ کے سامنے یہی التجا رکھتا ہوں، اللہ کے لیے اپنے بچوں کو اپنی تاریخ سے روشناس کروائیے۔ یہ مارچ کا مہینہ، میں نے تو یہ دیکھا ہے حضرات سلف رحمہ اللہ علیہم عظام ان چیزوں کا خصوصی طور پر اہتمام کرتے تھے کہ اپنے طلباء کو، اپنے تلامیذہ کو، اپنی اولادوں کو، اپنے مشائخ، اپنے بڑوں کی باتیں ضرور سنایا کرتے تھے،
اور ان کو اس سے درس دلوایا کرتے تھے، لیکن آج ہم میں یہ طریقہ کار نہیں رہا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم ہر شخص موبائل، انٹرنیٹ، فیس بک، یوٹیوب، ہر شخص اس کے پیچھے لگا ہوا، ہر شخص نے ہم میں سے کسی پر انحصار کیا ہوا، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولادیں بنے محمد بن قاسم جیسی۔ اور کیسا محمد بن قاسم اٹھے گا؟ یارو وہ کون تھا محمد بن قاسم؟ ایک خط پر ناہید کے اپنے چچا حجاج سے فوج لے کر چڑھ آیا تھا دیبل اور سندھ کے علاقوں میں۔ آج کیا وجہ ہے کہ ہم میں سے کوئی طارق بن زیاد رحمہ اللہ جیسا مجاہد نہیں اٹھتا؟ کیا وجہ ہے آج ہم میں کوئی ویسا حبر الامہ نہیں پیدا ہوتا؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی اولادوں کی ویسی تربیت ہی نہیں کرتے جس انداز میں قرآن کریم نے یہ تربیت کی ہے۔ دیکھیے ذرا قرآن پڑھیے، سورۃ الفیل پڑھیے، سورۃ قریش، سارا قرآن میں تو کہتا ہوں کہ مکی صورتیں بالعموم تاریخی واقعات پر مبنی ہیں۔ دیکھیے سورہ ہود، جس صورت کو مرضی اٹھا لیجئے مکی صورتوں میں سے آپ کو شاید ہی کوئی ایسی صورت نظر آئے گی جس میں رب نے کوئی تاریخ کا حوالہ نہ بیان کیا ہو۔ لیکن آج مسلمانوں کا کیا رویہ ہے؟ آج اہل پاکستان کا کیا رویہ ہے؟ ہم میں سے ہر شخص اپنی تاریخ سے نہ بلد نہ واقف، کسی کو نہیں پتا کہ دو قومی نظریہ چیز کیا ہے، یہ کیوں دو قومی نظریہ پیش کیا گیا، کیا وجہ تھی کہ اتنی بڑی قربانیوں کے ساتھ اس ملک کو الگ کیا گیا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اپنی اولادوں کی قرآن کے منہج پر تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ هذا ما عندي والله اعلم.